اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الحیل، حدیث نمبر 6976، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا حکم ہر اس چیز میں، شفا کا حکم ہر اس چیز میں دیا تھا جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ شفع کا حکم ہر اس چیز میں دیا تھا جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو، پس جب حد بندی ہو جائے اور راستے الگ الگ کر دیے جائیں تو پھر شفع نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شفع کا حق پڑوسی کو بھی ہوتا ہے، پھر خود ہی اپنی بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ اگر کسی نے کوئی گھر خریدا اور اسے خطرہ ہے کہ اس کا پڑوسی حق شفع کی بنا پر اس سے گھر لے لے گا تو اس نے اس کے 100 حصے کر کے ایک حصہ اس میں سے پہلے خرید لیا اور باقی حصہ بعد میں خریدے، تو ایسی صورت میں پہلے حصے میں تو پڑوسی کو شفع کا حق ہوگا، گھر کے باقی حصوں میں اسے یہ حق نہیں ہوگا، اور اس کے لیے جائز ہے کہ یہ ہیلا کرے۔ حدیث نمبر 6977، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا، انہوں نے عمرو بن شرید سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے میرے مونڈھے پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر میں ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو ابو رافع نے مسعود سے کہا کہ ان سے کیوں نہیں کہتے کہ میرا گھر جو میری حویلی میں ہے مجھ سے خرید لیں؟ انہوں نے اس پر کہا کہ اس کا 400 سے زیادہ میں نہیں دے سکتا اور وہ بھی قسطوں میں دوں گا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو اس کے 500 نقد مل رہے تھے اور میں نے انکار کر دیا۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ بیچتا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا میں نے سفیان بن عینیہ سے اس پر پوچھا کہ معمر نے اس طرح نہیں بیان کیا ہے۔ سفیان نے کہا لیکن مجھ سے تو ابراہیم بن میسرہ نے یہ حدیث اسی طرح نقل کی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ شفیع کو حق شفع نہ دے تو اسے ہیلے کرنے کی اجازت ہے، اور ہیلا یہ ہے کہ جائیداد کا مالک خریدار کو وہ جائیداد ہبہ کر دے، پھر خریدار یعنی موہوب لا اس ہبہ کے معاوضے میں مالک جائیداد کو 1000 درہم مثلاً ہبہ کر دے۔ اس صورت میں شفیع کو شفع کا حق نہ رہے گا۔ حدیث نمبر 6978، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن شرید نے، ان سے ابو رافع نے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے ایک گھر کی 400 مثقال قیمت لگائی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ دیتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی گھر کا حصہ خریدا اور چاہا کہ اس کا حق شفع باطل کر دے تو اسے اس گھر کو اپنے چھوٹے بیٹے کو ہبہ کر دینا چاہیے، اب نابالغ پر قسم بھی نہیں ہوگی۔
حدیث نمبر 6979 اردو ترجمہ عامل کا تحفہ لینے کے لیے ہیلا کرنا۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد عروہ نے، اور ان سے ابو حمید سعدی نے رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم کے صدقات کی وصولی کے لیے عامل بنایا۔ ان کا نام ابن التیبہ تھا۔ پھر جب یہ عامل واپس آیا اور حضرت اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حساب لیا، اس نے سرکاری مال علیحدہ کیا اور کچھ مال کی نسبت کہنے لگا کہ یہ مجھے تحفے میں ملا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، پھر کیوں نہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہے؟ اگر تم سچے ہو تو وہیں یہ تحفہ تمہارے پاس آ جاتا۔ اس کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کسی ایک کو اس کام پر عامل بناتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے۔ پھر وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہنا چاہیے تھا تاکہ اس کا تحفہ وہیں پہنچ جاتا۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو بھی حق کے سوا کوئی چیز لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ میں تم میں ہر اس شخص کو پہچان لوں گا جو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اونٹ اٹھائے ہوگا جو بلبلا رہا ہوگا، یا گائے اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی، یا بکری اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا۔ حدیث نمبر 6980 اردو ترجمہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن میسرہ نے، ان سے عمرو بن شرید نے اور ان سے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا، اگر کسی شخص نے ایک گھر 20,000 درہم کو خریدا تو شفعہ کا حق ساقط کرنے کے لیے یہ ہیلا کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ مالک مکان کو 9,999 درہم نقد ادا کرے۔ اب 20,000 کے تکملہ میں جو باقی رہے، یعنی 10,000 اور 1 درہم، اس کے بدل مالک مکان کو 1 دینار یعنی اشرفی دے دے۔ اس صورت میں اگر شفیع اس مکان کو لینا چاہے گا تو اس کو 20,000 درہم پر لینا ہوگا، ورنہ وہ اس گھر کو نہیں لے سکتا۔ ایسی صورت میں اگر بیع کے بعد یہ گھر بائع کے سوا اور کسی کا نکلا تو خریدار بائع سے وہی قیمت پھیر لے گا جو اس نے دی ہے، یعنی 9,999 درہم، اور 1 دینار 20,000 درہم نہیں پھیر سکتا، کیونکہ جب وہ گھر کسی اور کا نکلا تو اب وہ بیع صرف بائع اور مشتری کے بیچ میں ہو گئی تھی، باطل ہو گئی تو اصل دینار پھرنا لازم ہوگا، نہ کہ اس کے ثمن یعنی 10,000 1 اور درہم۔ اگر اس گھر میں کوئی عیب نکلا لیکن وہ بائع کے سوا کسی اور کی ملک نکلا تو خریدار اس گھر کو بائع کو واپس اور 20,000 درہم اس سے لے سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے آپس میں مکر و فریب کو جائز رکھا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے، مسلمان کی بیع میں جو مسلمان کے ساتھ ہو نہ عیب ہونا چاہیے، یعنی بیماری، نہ خباثت، نہ کوئی آفت۔ حدیث نمبر 6981 اردو ترجمہ
ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے ابراہیم بن میسرہ نے، کہا ان سے عمرو بن شرید نے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک گھر 400 مثقال میں بیچا، اور کہا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی حق پڑوس کا زیادہ حقدار ہے تو میں آپ کو یہ گھر نہ دیتا اور کسی کے ہاتھ بیچ ڈالتا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الحیلہ کی حدیث نمبر 6976 سے 6981 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔